Assalamualaikum. Welcome, dear class. Today we are going to start our first lecture about the economic history of the world. اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے نکل جائیں تو فرسٹ آف آل کچھ حصہ ہم پہلے کر چکے تھے آپ کے اکنامک ہسٹری کا، ورلڈ اکنامک ہسٹری کا. تو ہم اسے چاہتے ہیں کہ اگین ایک بار ہم ریوائز کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم تھرڈ چیپٹر میں انٹر ہو جائیں اور اس سے ہی پھر آگے نکلتے چلے جائیں. تو جو فرسٹ تھا، ہم نے کچھ اسکول آف تھاٹ کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. اسکول آف تھاٹ آپ کے جو تھے اس کے بارے میں آپ نے کچھ جانا. اس میں کلاسیکل اسکول آف تھاٹ تھے. کلاسیکل اسکول آف تھاٹ سے آپ نکلے تھے کینجن اسکول آف تھاٹ. کینجن اسکول آف تھاٹ سے پھر آپ نے دیکھا آپ کے نیو کینجن ہے، نیو کلاسیکل ہے، مونٹسٹ ہے، فسکلسٹ ہے، سپلائی سائڈ، ڈیمانڈ سائڈ، فریش اینڈ سالٹ واٹر. یہ کچھ اسکول آف تھاٹ تھے جو کہ اب ایڈوانس میں آپ کے چل رہے ہیں، وہ فریش اینڈ سالٹ واٹر ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم کے 1930 کے بعد اکنامک ہسٹری سٹارٹ کر دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سٹارٹ سے ہی اپنی دیکھیں کہ آپ کی اکنامک ہسٹری کیا ہے اور یہ کس طرح موو کرتے ہوئے آ رہی ہے، اور کیا اس کا کہ اپنی ہسٹری میں یا ورلڈ اکنامک ہسٹری میں یا ورلڈ اکنامکس میں کیا اس کا ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، فرسٹ جو آپ کا پوائنٹ ہے، جو کہ میں نے آپ کو سلائڈز بھی گیون کر رکھی ہیں. بفور دا 1800 انکم پر پرسن دا فوڈ، کلاتھ، ہیٹ، لائٹ اینڈ ہاؤسنگ اویلیبل پر ہیڈ ویریڈ اکراس دا سوسائٹیز. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے 1800 سے کہ 1800 کی سینچری سے پہلے جو لوگ تھے، ان کی اکراس دا سوسائٹیز کہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی میں ان کی فوڈ، کلاتھ، ہیٹ، لائٹنگ، ہاؤسنگ اویلیبلٹی جو تھی وہ ایک دوسرے سے ڈفرینٹ تھی. جو اس کے بعد اب چلتے تو مالتھیسین ٹریپ کی بات کرتے ہیں. انشور دیٹ دا شارٹ ٹرم گینز ان انکم تھرو دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ور انوائٹیبلٹی لاس تھرو دا پاپولیشن گروتھ. کہ جو آپ کے پاس شارٹ ٹرم گین تھا انکم کے ذریعے، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ور انوائٹیبلٹی لاس تھرو دا پاپولیشن، جو کہ پاپولیشن گروتھ ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا، اس کا لاس ہو گیا. Thus, the average person in the world of the 1800 was no better off than the average person of the 10,000 BC. کہ یہ قبل از مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے بھی پہلے لوگ تھے، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ، ان کی کلاتھ ہاؤس، ان کی ہیٹنگ، ان کی لائٹنگ کہ کوئی ڈفرینٹ نہیں تھی. آپ کے 1800 کے جو لوگ تھے وہ بھی ویسی زندگی بسر کر رہے تھے یا ویسے گزار رہے تھے جیسے آپ کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے لوگ 10,000 BC میں لوگ کے سروائیو کر رہے تھے. تو اس سے ہم آگے نکلتے ہیں. تو یہ کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو آپ کی جو ٹیکنالوجی ہے، ٹیکنالوجیکل چینج آیا ہے، اس نے کیا اس کی وجہ سے جو ہے، یا اس کہ ہم کہہ سکتے ہیں جو ٹیکنیکل چینج ہونے کی وجہ سے آپ کی انکم پر کیپیٹا بڑھا ہے، اس کو کس نے ایروڈ کر لیا، اس کو کس نے کھا گیا. وہ کون سا فیکٹر تھا جس نے جو آپ کے انکم لیول تھا کہ ٹیکنالوجی کے ایڈوانس ہونے کی وجہ سے آپ کے جو انکم لیول ہے وہ ریڈیوس ہے، وہ کیا وجہ تھی؟ وہ آپ کی پاپولیشن گروتھ تھی. کہ پاپولیشن پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اوکے، دا تھرڈ پوائنٹ. Thus, the average person in the world of the 1800 was no better than, third point ہے, the quality of the life also failed to improve on any other observed dimension. کہ جو آپ کی کوالٹی آف لائف تھی وہ بھی کہ امپروومنٹ اس میں نہیں ہوئی، بلکہ وہ امپروومنٹ کی طرف جاتے ہوئے فیل ہو گئی. جیسے کہ ادر آبزرویشن یا ادر ڈائمینشن ہے. ڈائمینشن کون سی ہے؟ فوڈ ہے، آپ کے پاس کلاتھ ہے، ہیٹنگ ہے، لائٹنگ ہے، ہاؤسنگ ہے. یہ اس ڈائمینشن میں اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو جو آپ کی کوالٹی آف لائف ہے وہ بھی فیل ہوئی ہے، وہ کوئی اتنا خاطر خواہ اس میں انہینسمنٹ نہیں آئی. اوکے، دا لاسٹ پوائنٹ آف دس سلائڈ. لائف ایکسپیکٹنسی واز نو ہائر ان 1800 دین دا ہنٹر گیدرز 30 to 35 ایئر. کہ جو آپ کے ہنٹر گیدرز تھے وہ کون سے تھے؟ اسٹون ایج. کہ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ ایروز کے ساتھ کہ وہ جنگل میں شکار کرتے تھے، شکار کر کے کیا کرتے تھے؟ اپنی زندگی بسر کرتے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے کہ جو آپ کے لائف ایکسپیکٹنسی ہے، ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بیسیکلی کیا ہے کہ ایوریج ایک بندے کی یا ایک کنٹری کی جو ایوریج ایئر آف ایوریج لائف ہے وہ کتنا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1800 کے جو لوگ تھے ان کی کوئی کے لائف ایکسپیکٹنسی بھی زیادہ نہیں تھی. اوکے، نیکسٹ سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ آپ کو ورلڈ اکنامک ہسٹری in one picture. Income rose sharply in many countries
after the 1800 but decline in other مین کہ کچھ کنٹریز سے جو 1800 کے بعد کیا ہوا ان میں انکم ان کی بڑھی اور کچھ تھے جو جن کی انکم کم ہو گئی. یہ دیکھیں یہ آپ کو اب پکچر مین کہ کلیئر نظر آ رہی ہوگی. تو یہ دیکھیں کہ اس میں جو آپ کے یہ ڈائیگرام ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. فرسٹ آپ کے پاس ہے مالتھیسین ٹریپ, سیکنڈ ہے آپ کے پاس انڈسٹریل ریولوشن, اور تھرڈ ہے آپ کے پاس گریٹ ڈیورجنس. یہ جو ہم مین کے انٹروڈکشن سٹارٹ کریں, یہ ہم کیا کریں گے, یہاں سے آپ موو کرتے کرتے مین کے مالتھیسین ٹریپ سے ہم انڈسٹریل ریولوشن میں جائیں گے, انڈسٹریل ریولوشن سے ہم گریٹ ڈیورجنس میں پہنچ جائیں گے. یہ مین کہ آپ کو ایک ڈائیگرام ایکسپلین کریے جو کہ آپ کی بک میں گیون ہے فگر 1.1. اوکے جی, نیکسٹ سلائڈ. اب دیکھیں جی مالتھیسین ٹریپ کیا ہے. Malthusian trap ensured that the short-term gain in the income through the technological advances were unavoidable loss through the population growth. کہ جو آپ کے پاس مالتھیسین ٹریپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے پاس شارٹ ٹرم گین ان دا انکم تھرو دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ور انوائڈیبل, مین کہ جو آپ کے ٹیکنالوجیکل چینج آنے کی وجہ سے مین کہ انکم گین آ رہی تھی اسے انوائڈ نہیں کیا جا سکتا. مگر کیا ہوا کہ پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے جو ہمارا انکم یا انکم پر کیپٹا ریڈیوس ہوا ہے یا انکم جو پر ہیڈ جا رہی تھی وہ ریڈیوس ہوگی, تو اس کو کیا ہے کہ یہ لاس بھی ہم انوائڈ مین کہ ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے. مالتھیسین ٹریپ کا جو ہے مین کہ ہم شارٹ فارم میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ ٹرم گین جو انکم میں ہوئی تھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کی وجہ سے, مگر ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کی وجہ سے انکم گین تو ہوگی مگر اس وجہ سے پاپولیشن ہماری بڑھنا سٹارٹ ہوگی. پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانس کی انکم آ رہی تھی اس کا لاس ہونا سٹارٹ ہو گیا. اس لاس کو ہم مین کہ انوائڈ یا انوائڈیبل اینڈ انوائڈیبلی یا ہم اسے انوائڈ نہیں کر سکتے. اوکے جی, سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن کیا ہے. واز اے ٹرانزیشن ٹو نیو مینوفیکچر پروسیس ان دا یورپ and the United States in the period from the 1760 to sometime between the 1820 and 1840. انڈسٹریل ریولوشن کیا ہے کہ مین کہ آپ ٹریڈیشنل سیکٹر سے نکل کر آپ ماڈرن سیکٹر میں موو کر کے. اوکے جی, نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ کنورجنس اینڈ ڈائیورجنس. بیسیکلی کنورجنس اور ڈائیورجنس کیا ہوتا ہے. کنورجنس یہ ہوتا ہے کہ مختلف پوائنٹ سے ایک سمت کی طرف آنا. جیسے کہ فار ایگزامپل آپ یونیورسٹی پڑھنے آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے مختلف مین کے ڈائریکشن سے آپ ایک ہی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں مین کے اپنے انسٹیٹیوشن میں. اب جب آپ کو ویکینڈ ہوتا ہے تو پھر ڈائیورجنس کیا ہے کہ آپ ایک ہی سمت سے مختلف سمت میں کیا کر جاتے ہیں, موو کر جاتے ہیں. اوکے جی, نیکسٹ ہے آپ کے انڈسٹریل ریولوشن کو مزید وہ ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں. انڈسٹریل ریولوشن ریڈیوسڈ انکم انکوالٹی ود ان دا سوسائٹیز. کہ جو انڈسٹریل ریولوشن آئی تھی اس نے کیا کیا تھا, انکم انکوالٹیز کو ود ان دا سوسائٹیز کیا کر دیا تھا, ریڈیوس کر دیا تھا. اٹ ہیز انکریز دیم بٹوین دا سوسائٹیز ان دا پروسیس آف ڈسینٹری لیبل ان دا گریٹ ڈیورجنس. مگر جو گریٹ ڈیورجنس میں ہے, گریٹ ڈیورجنس کے کنسیپٹ میں یہ موو مین کہ آپ کی ٹیکنالوجیکل چینج یا مین کہ آپ کی پروگریس جو ورلڈ کی ہو رہی تھی اس نے کیا کر دیا ہے مین کہ اس انیکوالٹیز یا انکم انیکوالٹیز جو تھیں اس کو کیا کر دیا, بڑھا دیا. انڈسٹریل ریولوشن نے آپ کی انکم انیکوالٹیز کو ریڈیوس کیا تھا سوسائٹیز میں, بلکہ جو ڈائیورجنس ہے اس نے کیا کیا تھا, آپ کی جو انکم انیکوالٹیز ہیں اس کو بڑھا دیا ہے. اوکے, پرابلمس کیا ہیں. دا ورلڈ اکنامک ہسٹری پوزیس 3 انٹر کنیکٹڈ پرابلم. کہ آپ کے جو اکنامک پرابلم ہے وہ 3 قسم کے ہیں یا 3 اکنامک پرابلم جو آپس میں ایک ریلیشن رکھتے ہیں. فرسٹ ہے وائی ڈیڈ دا مالتھیسین ٹریپ کنٹینیو فار سو لانگ. کہ جو آپ کا مالتھیسین ٹریپ ہے یہ لانگ ٹرم کیوں کنٹینیو رہتا ہے. سیکنڈ ہے وائی ڈیڈ دا انیشیل رن اوے فرام دیٹ ٹریپ ان دا انڈسٹریل ریولوشن اکر آن ون ٹینی آئی لینڈ انگلینڈ ان دا 1800. کہ 1800 میں دیکھا گیا کہ جو آپ کا ایک چھوٹا سا آئی لینڈ تھا انگلینڈ, اس نے کیا کیا, جو آپ کا مالتھیسین ٹریپ تھا اس سے وہ اسکیپ ہوا اور وہ انڈسٹریل ریولوشن میں ڈائریکٹ انٹر ہو گیا. تو یہ آپ کی اکنامک ہسٹری کے یہ کیا ہے آپ کے پاس. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے وائی واز دیئر دا کنسیکوینٹ آف دا گریٹ ڈیورجنس. کہ آپ کے پاس گریٹ ڈیورجنس کیوں آیا جب آپ مالتھیسین ٹریپ سے نکل کے آپ انڈسٹریل ریولوشن میں, انڈسٹریل ریولوشن کے بعد آپ ڈائیورجنس میں کیسے جا رہے ہیں, یہ کیوں گئے ہیں آپ. یہ مین کہ آپ کے 3 پرابلمز ہیں جو آپ کے ورلڈ اکنامک ہسٹری میں جانے جاتے ہیں. اوکے جی, اس کے بعد ایکسپلین کریں. آن دا کنٹری دیئر از اے سمپل ایویڈنس دیٹ دا ویلتھ از اے crucial determinant of the lifestyle both within and the between societies. اب آپ کا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کے پاس
ویلتھ ہے یہ آپ کا کروشل ڈٹرمیننٹ ہے. مین کہ ویلتھ جو ہے اسی کی بیس پہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ آپ کے لائف سٹائل ود ان دا سوسائٹیز اور بٹوین دا سوسائٹیز کیا ڈفرینشیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. مین کہ ویلتھ از دا مین سورس کہ جو آپ کے لوگوں کی کیا کرے گی ڈفرینشیشن کرے گی لائف سٹائل کی, ان کا رہنا, ان کا پینا, کھانا, اسی طرح. اوکے جی, نیکسٹ سلائڈ. دا مالتھیسین ٹریپ اکنامک لائف ٹو دا 1800. اب ہم مالتھیسین ٹریپ کو 1800 میں دیکھنے جا رہے ہیں کہ مالتھیسین ٹریپ اور 1800 میں کیا ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن ہے. اوکے, مالتھیسین اکانومی بفور دا 18 اکنامک پالیسی دس ماڈل ریکوائر اونلی 3 بیسک assumption. اچھا جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو مالتھیسین ٹریپ تھا یا مالتھیسین ٹریپ کا ماڈل تھا وہ مین کے 3 assumption پہ بیس کر رہا تھا. Can explain graphically and explain why technological advance improve material living condition only after the 1800. جو کہ کیا ایکسپلین کر سکتا ہے کہ ایک تو اسے گرافیکلی ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہے, اور دوسرا وہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانس امپرووڈ میٹیریل لیونگ کنڈیشن اونلی آفٹر, اور وہ دوسرا کیا ہے کس چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جو آپ کے ایڈوانس امپرووڈ میٹیریل لیونگ اسٹینڈرڈ کی کنڈیشن تھی 1800 کے بعد. اوکے جی, دا کروشل فیکٹر واز دا ریٹ آف دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. اب اس میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جو آپ کا ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ مین آپ کا فیکٹر ہے جو آپ کے لیونگ اسٹینڈرڈ کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. ایز لانگ ایز دا ٹیکنالوجی امپرووڈ سلولی میٹیریل کنڈیشن کو ناٹ پریمنٹلی امپروو, کہ جو آپ کے پاس میٹیریل کنڈیشن ہے وہ اس نے امپروو نہیں کیا جیسے جیسے آپ کی ٹیکنالوجی امپروو کرتی گئی. اوکے, دا نیکسٹ, دا ریٹ آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانس ان دا مالتھیسین اکانومی کین بی آئیڈینٹیکل فرام دا پاپولیشن گروتھ. اوکے جی, یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی ان مالتھیسین اکانومیز وہ کہتے ہیں کہ آپ کے وہ آئیڈینٹیکل ہے ایز اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن گروتھ, کہ جیسے جیسے آپ کی پاپولیشن گروتھ بڑھتی جا رہی ہے سیم اسی ریشو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کے جو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ بھی, یا مالتھیسین اکانومی میں ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ بھی سیم اسی ریشو کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اوکے, نیکسٹ پوائنٹ ہے دا ریٹ آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانس نیکسٹ پوائنٹ ہے دوز کاز آف ٹربل آف فیلڈ ماڈرن اسٹیٹ وار وائلنس. اوکے, نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس جو ہے آپ کے مالتھیسین ٹریپ یا مالتھیسین تھیری کو جو فیل کرتے ہیں وہ کیا ہے, ماڈرن اسٹیٹس وار وائلنس ڈس آرڈر ہارویسٹ فیلئر کولیپس پبلک انفراسٹرکچر بیڈ سینیٹیشن وار دا فرینڈ آف دا مین کائنڈ بفور دا 1800. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو 1800 کے لوگ 1800 سے پہلے جو لوگ تھے ان کو کیا مین کے مسائل تھے, وہ کیا فیس کر رہے تھے. اس میں سب سے پہلے کیا تھا آپ کے پاس وار تھی کہ ہر دوسرے دن جنگ مین کی سٹارٹ ہو جاتی تو اکثر لوگ مر جاتے, پاپولیشن ریڈیوس ہو جاتی, انہینس ہو جاتی اسی طرح. تو اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں تو آگے ہے جو وائلنس, مین کے لوگ جو لا بنایا جاتا اس کو فالو نہیں کرتے تھے. تھرڈ ہے آپ کے پاس ڈس آرڈر, مین کہ کوئی ان کا لا اینڈ آرڈر نہیں تھا. اس کے بعد ہارویسٹ فیلئر, جو مین کے وہ فصل یا کچھ بھی مین کے وہ اگاتے تھے تو وہ اس کا مین کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا پراپر کوئی ہارویسٹ کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی. کولیپس پبلک انفراسٹرکچر, کہ جو پبلک ریلیشنز ہیں اس میں کولیپس آ گیا. پھر انفراسٹرکچر جو ان کا ہوتا ہے روڈز یہ وہ اس دور میں جو کچھ بھی ہوتا تھا اس میں, اور بیڈ سینیٹیشن مین کی سینیٹیشن پرابلم ان کا تھا جس کی وجہ سے وہ اکثر لوگ پاپولیشن ان کی ریڈیوس اپ اس طرح ہوتی رہتی تھی. اوکے, نیکسٹ پوائنٹ ہے دا ریڈیوس پاپولیشن پریشر اینڈ دا انکریز دا میٹیریل لیونگ اسٹینڈرڈ. اوکے, نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ دے ریڈیوس دا پاپولیشن پریشر. انہوں نے کیا کیا, پاپولیشن پریشر کو ریڈیوس کیا اور میٹیریل لیونگ اسٹینڈرڈ کو انکریز کیا. مین کے پاپولیشن اسٹینڈرڈ اور آپ کی جو لیونگ پاپولیشن پریشر اور جو آپ کے پاس میٹیریل لیونگ اسٹینڈرڈ ہے یہ آپس میں کیا کر رکھتا ہے, نیگیٹو ریلیشن رکھتا ہے. کہ جیسے جیسے پاپولیشن پریشر کم ہوتا جائے گا آپ کی ورلڈ پہ اسی ریشو کے ساتھ کیا ہوتا جائے گا آپ کی میٹیریل لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہوتا جائے گی, ہائی ہوتی جائے گی. اوکے, اینڈ کنٹراسٹ پالیسیز بلیوڈ آف دا ورلڈ بینک اینڈ دا یونائٹیڈ نیشن ٹو ڈے پیس اسٹیبلٹی. اوکے, جو آج کل کی پالیسیز چل رہی ہے وہ کس چیز کو ترجیح دیتی ہیں, جیسے کہ آپ کے ورلڈ بینک ہے, یونائٹیڈ نیشن ہے, وہ کس چیز کو کہتی ہے کہ آپ وہ کہتی ہے کہ پیس لائیں, اسٹیبلٹی لائیں, آرڈر ہو, پبلک ہیلتھ ٹرانسفر ٹو پور ویئر دا اینیمیز آف دا پراسپیرٹی. تو مین کے جو آپ کی 1800 کے لوگ تھے وہ ان مسائل سے دو چار تھے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک کام نہیں کر پا رہے تھے. تو
اب جو یونائٹڈ اسٹیٹ اور آپ کے ورلڈ بینک ہے اس نے کیا مین کہ یہ اپنا ایجنڈا رکھا ہے کہ آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے. ایک تو اسٹیبلٹی پیس لانی چاہیے, اسٹیبلٹی ہو آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو, آرڈر مین کہ پبلک ہیلتھ کیئر, ٹرانسفر ٹو پور مین کہ جو آپ کے پاس مین کہ ویلتھ ہے اسے کیا کیا جائے پور کی طرف ٹرانسفر کیا جائے. اوکے جی, Industrial Revolution. Next, our topic is the Industrial Revolution 1760 to 1900. The first was the Industrial Revolution, the appearance for the first time of the rapid growth fueled by increasing the production efficiency made possible by the advance in knowledge. اوکے جی, 1760 میں کیا کہا گیا آپ کے پاس جو ریپڈ اکنامک گروتھ ہے وہ کس وجہ سے آ رہی تھی, پروڈکشن ایفیشنسی کی وجہ. پروڈکشن ایفیشنسی کی کس وجہ سے تھی, آپ کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے, کہ سوری نالج کی وجہ سے, کہ جیسے جیسے آپ کو نالج بڑھتا جا رہا تھا اسی ریشو کے ساتھ کیا ہو رہی تھی آپ کے پاس اکنامک گروتھ انکریز کر رہی تھی. تو یہ فرسٹ انڈسٹریل ریولوشن کا پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری ریپڈ اکنامک گروتھ بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پروڈکشن ایفیشنسی بڑھ رہی ہے. پروڈکشن ایفیشنسی بڑھ رہی ہے تو مطلب اس کا کیا ہے, آپ کا نالج بڑھ رہا ہے. اوکے, دا سیکنڈ پوائنٹ, دا سیکنڈ واز دا ڈیموگرافک ٹرانزیشن. ڈیموگرافک ٹرانزیشن, اچھا ڈیموگرافک ٹرانزیشن جو ہے وہ کس چیز پہ بیس کرتی ہے. ڈیموگرافک ٹرانزیشن بیسیکلی جو آپ کے اس پر بیس کرتی ہے وہ کیا ہے, آپ کے مین کے فرٹیلٹی. اچھا, ڈیموگرافک ٹرانزیشن اگر آپ مین کے پاپولیشن اکنامکس پڑھیں تو پاپولیشن اکنامکس میں کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں پاپولیشن اکنامکس میں کہ ہمارے جو ہماری ڈیموگرافک ایکویشن ہے وہ تین چیزوں کا فنکشن ہوتی ہے, فنکشن آف فرٹیلٹی ریٹ, مورٹیلٹی ریٹ اور مائگریشن. اب مین کہ یہ تین چیزیں جب آپ کی ہوں گی تو اس کے بعد کیا ہوگا, مین اب کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہے ڈیموگرافک ایکویشن ہے. ڈیموگرافک ایکویشن جو ہے وہ کس چیز کا فنکشن ہے, تین چیزوں کا ہے. فرسٹ آپ کے پاس مائگریشن ہے, دوسرا آپ کے پاس فرٹیلٹی ریٹ ہے, اور تیسرا کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے, فرٹیلٹی ریٹ, مائگریشن اور مورٹیلٹی ریٹ. اگر یہ تین چیزیں مین کہ آپ کی کنٹری میں کور اپ ہیں تو مین کہ آپ ڈیموگرافک ایکویشن میں موو کریں. اوکے جی, نیکسٹ ہم چل رہے ہیں. دا انڈسٹریل ریولوشن اینڈ ایسوسیٹڈ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کنسٹیٹیوٹ دا گریٹ کویسچن آف دا اکانومی. کہ جو آپ کے پاس انڈسٹریل ریولوشن ہے اور ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہے وہ کیا ہے, گریٹ کویسچن ہے فار دا اکنامک ہسٹری. کہ اکنامک ہسٹری میں جو ہے آپ کے انڈسٹریل ریولوشن اور آپ کے ڈیموگرافک ٹرانزیشن کیا ہے, یہ مین یا امپورٹنٹ کویسچن ہے جن کے بارے میں ہم انڈسٹریل ریولوشن میں 1760 سے 1900 میں ہم پڑھیں گے. اوکے جی, اس کے بعد ہم چلتے ہیں. اوکے, ہیلو. اوکے جی, فرسٹ کویسچن, وائی واز دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانس سو سلو ان دا پری انڈسٹریل سوسائٹیز. پہلا کویسچن آپ کا یہ ہے کہ آپ کی جو پری انڈسٹریل سوسائٹیز تھیں اس میں جو ہے آپ کا پری انڈسٹریل سوسائٹیز میں آپ کا کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سلو تھی. سیکنڈ کویسچن ہے, وائی ڈیڈ دا ریٹ آف دا ایڈوانس انکریز ان سو گریٹلی آفٹر 1800. کہ آپ کے پاس جو ایڈوانس ریٹ ہے وہ آپ کے 1800 کے بعد وہ کیوں بند ہوا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے آپ کے پاس, وائی واز ون بائی دا پروڈکٹ آف دا ٹیکنیکل ایڈوانس ڈیڈ لائن ان دا فرٹیلٹی. اوکے جی, ڈکلائن ان دا فرٹیلٹی. کہ آپ کے کیا ہوا کہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کی جو فرٹیلٹی ریٹ ہے وہ ڈکریز ہونا اسٹارٹ ہو گئی. اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس کویسچن, وائی have all societies not been able to share in the sufficient fruit of the industrial revolution. کہ آپ کی کیا وجہ تھی کہ تمام سوسائٹیز جو تھے وہ کیا ان کی جو تھی وہ انہوں نے کیوں اپنا شیئر یا مین کہ انڈسٹریل ریولوشن ہے وہ کیوں آل سوسائٹی کی طرف اس نے کیوں موو نہیں کیا. یہ مین کہ کچھ آپ کے بیسک کویسچن جو آپ کے انڈسٹریل ریولوشن میں ہے. اوکے جی, ہم انہیں آنسر کرنے جا رہے ہیں. First answer, the first locate the industrial revolution in events outside the economic system which has changed in the political institution and the particular the introduction of the modern democracies. تو فرسٹ اس کا انہوں نے کہا کہ جو انڈسٹریل ریولوشن ہے وہ آؤٹ سائڈ ہے اکنامک سسٹم سے. اکنامک سسٹم اور آپ کے انڈسٹریل ریولوشن کا وہ کہتے ہیں کہ کوئی ریلیشن نہیں ہے.
سچ ایز دا چینج ان دا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن، جیسے کہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشن اور آپ کے انڈسٹریل ریولیوشن کے نہیں ہے، یا اکنامک انسٹیٹیوشن کے، یا اکنامک سسٹم کے نہیں، ان دا پولیٹیکل انٹروڈیوس آف دا ماڈرن ڈیموکریسیز، جو کہ آپ کے ماڈرن ڈیموکریسیز، ماڈرن جمہوریت کے نظام میں ایکسپلین کیا گیا. دا سیکنڈ آرگیوز دیٹ پری انڈسٹریل سوسائٹیز واز کارڈ ان دا اسٹیبل بٹ سلگش اکنامک ایکویلیبریم. اوکے، یہ بہت ایک اہم چیز ہے. سلگش ہم کہتے ہیں کسی چیز کے سلو موومنٹ کو، کہ بھئی اس کی جو موومنٹ ہے وہ کیا ہے، سلو ہے. سلگش کس چیز کو کہتے ہیں، کسی چیز کے سلو موو کرنے کو. اوکے، دا سیکنڈ آرگیو دیٹ دا پری انڈسٹریل سوسائٹیز واز کارڈ ان دا اسٹیبل. تو جو آپ کی پری انڈسٹریل سوسائٹیز تھی وہ کیا تھی، ایک تو وہ مین کے اسٹیبل اکنامک سسٹم میں لائک کر رہی تھی، مگر جو ان کا اکنامک سسٹم تھا وہ کیا تھا، سلو تھا یا سلگش تھا، جس کی وجہ سے وہ انڈسٹریل ریولوشن میں انٹر نہیں ہو سکی. تھرڈ، سم شاکس سیٹ فورسز ان موشن دیٹ مووڈ سوسائٹی اے نیو اور ڈائنامک ایکویلیبریم، کہ کچھ شاکس یا کچھ شاکس آئی فورسز کی وجہ سے، جو کیا ہوئی آپ کے پاس سوسائٹیز موو ہوئی نیو ایکویلیبریم کی طرف. اب ایک ہوتا ہے اسٹیٹک ایکویلیبریم، ایک ہوتا ہے ڈائنامک ایکویلیبریم. اسٹیٹک ایکویلیبریم اور ڈائنامک ایکویلیبریم میں آپ نے اگر مین کہ اس کی ایکسپلینیشن پڑھنی ہے تو آپ کو الفا سی چانگ کی میتھمیٹیکل اکنامکس میں اس کی انیشیل چیپٹرز جو ہے اس میں انٹروڈکشن میں پڑھنا چاہیے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ڈائنامک ایکویلیبریم اینڈ دا اسٹیٹک ایکویلیبریم. اوکے، دا نیکسٹ، دا لاسٹ اپروچ آرگیو دیٹ دا انڈسٹریل ریولوشن واز the product of the gradual evolution of the social condition in the Malthusian era. Growth was endogenous. اوکے جی، جو آپ کے پاس گروتھ ہے وہ ایکسوجینیس فیکٹر نہیں تھا بلکہ وہ انڈوجینیس فیکٹر تھا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل گروتھ ہم کہہ لیتے ہیں کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ جی ڈی پی ہے. اب جی ڈی پی ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی ڈی پی جو ہے وہ ڈیپینڈ کس چیز پہ کر رہی ہے. فرسٹ ہم کہتے ہیں جی ڈی پی جو ہے ڈیپینڈ کر رہی ہے پاپولیشن پہ، سیکنڈ ہم کہتے ہیں کہ وہ لیبر پہ، تھرڈ ہم کہتے ہیں کیپٹل پہ. ٹھیک ہے، اور لیبر، کیپٹل اینڈ تھرڈ ہم کہہ دیتے ہیں ٹیکنالوجی پہ. اب یہ مالتھس ایرا میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی گروتھ تھی وہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ تھی، جس کی وجہ سے جو اس کے فیکٹر تھے جو اس کو انہینس کرنے میں مدد کر سکتے تھے وہ کیا ہوئے، انہوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے کچھ کنٹریز تھے جو جن میں انڈسٹریل ریولوشن نہیں آ سکی، اور یہ مین کہ اس کی مین وجہ تھی. نیکسٹ ہم چلتے ہیں اگلی سلائڈ پہ. Despite the dominant role that the institution analysis have played in the economies and the economic history since the time of the Adam Smith. Okay, despite کہتے ہیں اس کے علاوہ یا مین کہ اس کے باوجود the dominant role of the institution and institution analysis have played in economics and the economic history since the time of the Adam Smith. وہ کہتے ہیں کہ ان وجوہات کی بنا، ان وجوہات کے بعد بھی کیا ہوا کہ جو مین کے اکنامکس اور اکنامک ہسٹری تھی وہ کیا ہوئی، مین کے ڈومیننٹ رہی. ڈومیننٹ کس چیز میں رہی، جو اس کے انسٹیٹیوشن اور انسٹیٹیوشن انالیسس تھے وہ کیا رہے، ڈومیننٹ رہے. کس کے بعد، ایڈم، سنس دا ٹائم آف ایڈم اسمتھ. مین کہ ایڈم اسمتھ کی لائف سٹارٹ ہونے کے بعد جو تھے وہ کیا ہوئے، آپ کے ڈومیننٹ رہے. کیا چیزیں، انسٹیٹیوشنز اور انسٹیٹیوشن انالیسس. اوکے، نیکسٹ ہے انسٹیٹیوشنز پلے ایٹ دا بیسٹ مائنر ڈائریکٹ رول ان دا اسٹوری آف دا انڈسٹریل ریولوشن. کہ جو آپ کے انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے کیا کیا، پلے مین کے امپورٹنٹ اہم کردار ادا کیا کہ اس میں انڈسٹریل ریولوشن لانے میں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں. اوکے، دا تھرڈ ٹاپک از آور گریٹ ڈائیورجنس. ناؤ لوکنگ مے بی ایگزیکٹلی. سو دا گریٹ ڈائیورجنس ان دا نیشنل اکنامک فارچون. فرسٹ آپ کے پاس ہے اس کا پوائنٹ، فزیکل ہیومن ریسورس انڈومنٹس. انڈومنٹس کہتے ہیں کسی چیز کی بہتات کو، کہ جو گریٹ ڈائیورجنس آئی وہ کس وجہ سے آئی. اس میں انہوں نے کہا گریٹ ڈائیورجنس جو ہے وہ پہلے کس وجہ سے، فزیکل اور ہیومن ریسورسز جو تھے ان کی انڈومنٹ پائی گئی، جس کی وجہ سے آپ کی گریٹ ڈائیورجنس آ گئی. انہوں نے سیکنڈ پوائنٹ کیا کہا ہے، سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ پر کیپٹل انکم اینڈ دا لیول آف جی ڈی پی ان ریلیشن ٹو ریسٹ آف دا ورلڈ. کہ جو آپ کے پاس پر کیپٹل انکم اور لیول آف جی ڈی پی تھا ان ریلیشن ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ، ان میں آپس میں ریلیشن پایا گیا کہ جو آپ کی ورلڈ کی پر کیپٹل انکم اور لیول آف جی ڈی پی تھا اس میں کیا تھا، ریلیشن پایا گیا کہ جیسے جیسے آپ کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے تو اسے اگر ہم ڈیوائڈ کریں ٹوٹل پاپولیشن پہ تو مین کے آپ کے انکم پر کیپٹل بڑھ رہا ہے. اگر جی ڈی پی کم ہو رہی ہے تو مین کے اسے آپ پاپولیشن ڈیوائڈ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی پر کیپٹل انکم کیا ہو رہی ہے، ریڈیوس ہو رہی ہے. تھرڈ انہوں نے پوائنٹ کہا ہے کہ گریٹ ڈائیورجنس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آئی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کلائمیٹ چینج جو ہے وہ آپ کی
جو فصلیں ہیں جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں انہیں بڑا ڈسٹرب کرتا ہے کہ ایگریکلچر پروڈکٹس اگر مین کے فار ایگزامپل تھوڑے سے آپ کی فصل تیار ہے اور آپ کے کلائمیٹ چینج ہوتا ہے بارش وغیرہ آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اکثر کاشتکار یہی مین کے رونر ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہمارے پاس اس بار کلائمیٹ چینج ہوا ہے جس کی وجہ سے ہماری آؤٹ پٹ نہیں آئی. فورتھ پوائنٹ ہے پاپولیشن سائز ڈسٹریبیوشن اینڈ گروتھ. فورتھ پوائنٹ جی گریٹ ڈائیورجنس جو ہے وہ پاپولیشن سائز ڈسٹریبیوشن گروتھ کی وجہ سے ہے کہ مین کہ آپ کی پاپولیشن سائز بڑھ رہی تھی ڈسٹریبیوشن اور گروتھ اسی وجہ سے بڑھ رہی تھی. پاپولیشن سائز مین کہ پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے آپ کی انکم ڈسٹریبیوشن کی بیس کی وجہ سے آپ کی اکانومی میں گروتھ سٹارٹ ہو گئی. پانچواں پوائنٹ ہے ہسٹوریکل رول آف دا انٹرنیشنل مائگریشن کہ جو آپ کی انٹرنیشنل مائگریشن تھی مین کہ جو مین کے لو انکم کنٹریز تھے. فار ایگزامپل ہم لو انکم کنٹریز یا کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا جب وہ مین کے ایک نالج رکھتے تھے اور ان کو جابز اپرچونیٹی نہیں تھی. ابھی بھی پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ جو لوگ مین کے ہیومن کیپٹل کیا ہوتا ہے ایک ایسا بندہ جو ایٹ دا سیم ٹائم تین چیزیں رکھتا ہو. اس کے پاس کیا کیا ہونے چاہیے. فرسٹ ایک اسے ہیلتھ ہونی چاہیے ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. جس کے پاس یہ ہوتا ہے وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ میں کیا کروں مائگریٹ کروں اور یہاں سے نکل جاؤں. اوکے جی تو یہ ہسٹوریکل رول آف دا انٹرنیشنل مائگریشن مین کہ جن کنٹریز میں انہیں جاب اویل نہیں تھی انہوں نے کیا کیا وہاں سے مائگریشن کی اور وہ کہاں پہنچ گئے جہاں پہ انہیں جاب اویل تھی اور اس وجہ سے گریٹ ڈائیورجنس آئی. اوکے انٹرنیشنل ٹریڈ بینیفٹ. اب یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ بینیفٹ کہ وہ ٹریڈ کرتے تھے جس کی وجہ سے انہیں بینیفٹ زیادہ ہوتا تھا. اب جو آپ کے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو مارکینٹلسٹ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے ایکسپورٹ کرنی چاہیے امپورٹ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. بعد میں کلاسیکل اسکول آف تھاٹ جو تھے ایڈم اسمتھ اور ریکارڈو تھا انہوں نے کہا جی نہیں ٹریڈ کو ہمیں انہینس کرنا چاہیے. تو جو آپ کے مارکینٹلسٹ تھے ان کی بیس پہ اگر ہم کہیں تو گریٹ ڈائیورجنس آیا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا انٹرنیشنل ٹریڈ بینیفٹ کے ایکسپورٹ انہوں نے کیا جس کی وجہ سے ان کو زیادہ فائدہ ہوئے. سیونتھ پوائنٹ دا بیسک سائنٹیفک اینڈ دا ٹیکنالوجیکل ریسرچ اینڈ دا ڈیولپمنٹ کیپیبلٹیز. اوکے جو ان کے سائنٹیفک اور ٹیکنالوجی کی ریسرچ تھی وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھی جس کی وجہ سے ان کنٹریز میں ڈائیورجنس ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سوسائٹیز یا ادر کنٹریز. ایٹتھ پوائنٹ ایفیشنسی. یہ لفظ ایفیشنسی آف دا ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنز. یہ ایفیشنسی آپ کے پاس سلائڈز ہوں گی آپ نے اسے چینج کر لینا ہے. ایفیشنسی آف دا ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنز کہ جو آپ کے ڈومیسٹک انسٹیٹیوشن سے انہوں نے کیا کیا انہوں نے بڑے مین کے ایفیشینٹ طور پہ کام کیا جس کی وجہ سے ان کی کنٹریز میں گریٹ ڈائیورجنس آئی. اوکے جی نو وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ اوور لیکچر بائی آفٹر انٹروڈیوسنگ دیز تھری concept. First is the Malthusian trap, second is the Industrial Revolution, and third is the Great Divergence. After these completion, so we are going to stop our lecture, and inshallah by next lecture we will start from the sustainable and the millennium development goals, and we will discuss on these goals, what are the goals and what we are doing. اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے ان پہ ڈسکشن کرنی ہے. تو آج کا ہمارا جو فرسٹ لیکچر تھا وہ آپ کے تین اس پر تھا پوائنٹس پہ. فرسٹ کون سا پوائنٹ تھا آپ کے پاس مالتھیسین ٹریپ, سیکنڈ پوائنٹ کون سا انڈسٹریل ریولیوشن, اور تھرڈ آپ کے پاس کون سا تھا گریٹ کنورجنس مے بی اور گریٹ ڈائیورجنس. یہ تین کنسیپٹ آج ہم نے کنکلوڈ کیے ہیں. انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل ہم نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ ہم سسٹینیبل اینڈ ملینیم ڈیولپمنٹ گول پہ سٹارٹ کریں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں, یہ ہمیں کیوں دیے گئے اور ہم اس سے یا ہم نے ان سے کیا کیا, کیا ہم اسے اچیو کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے. انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل. تھینک یو.